اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ جانتے ہیں نا، آج کل ہم دین کے وہ عوامل پڑھ رہے ہیں جن پر عمل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے رب کی رضا بھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایمان اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہمارے رب نے ہمیں دیا وہ ہے نماز قائم کرو، یعنی تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بچوں، 5 وقت کی یہ نماز اللہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان اور اس کی فرما برداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان بھی نماز ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کسی عمارت کا ستون جتنا مضبوط ہوتا ہے، عمارت اسی قدر پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو بچوں، نماز دین کا ستون ہے۔ جس قدر آپ نماز کے پابند ہوں گے، آپ کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے فرض نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں عذاب اور ذلت سے بچانے کی اللہ پاک کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے بچوں، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، تو ہی ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اسکول جاتے ہیں تو اسکول کا جو مقررہ ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت تک اسکول نہ پہنچ پائیں، لیٹ ہو جائیں، تو آپ کی پرنسپل آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں اور سزا کے طور پر اسکول کے گیٹ کے باہر ہی روک دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بچوں، مقررہ وقت پر نماز نہ ادا کرنے سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد سے آتی اللہ اکبر کی صدا پر ہمیں اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں، اس سے زیادہ ضروری کام دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ نماز ہی آخرت میں ہماری بخشش کا سبب ہے، اور نماز ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5، وہ روز آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ نماز ہمیں ہر پل یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم ہر پل، ہر لمحہ اپنے خالق کے آگے جواب دہ ہیں۔ نماز اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی بھی ہے اور گناہوں کو دھو بھی دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کیا، اس صورت میں تو یقیناً میل کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے سے بالکل اسی طرح گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ بے شک بچوں، نماز کے سجدوں میں ہم جب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، بالکل کسی ضدی بچے کی طرح جو کسی کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کا دامن پکڑ کر ضد کرتا ہے اور روتا ہے، تو ماں کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ کھلونا اپنے بچے کو دلا دے۔ تو سوچیں، وہ پروردگار تو ہمیں 70 ماؤں کے برابر چاہتا ہے، وہ کیسے ہمارے رونے گڑ گڑانے پر ہمیں معاف نہ کرے گا؟ وہ تو غفور الرحیم مالک ہے، معاف کر دینا اس کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا جب مسجدوں سے آئے گی، رحمت الہی تمہیں جب
اپنی طرف بلائے گی، باوضو ہو کر ادب سے سر کو تم جھکاؤ گے، ساری دنیا کی رنگینی بھول تم کو جائے گی۔ تمہارا رب ہے بس اور وہاں کوئی نہیں، سجدوں میں جب آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے گی، مانگ لینا گڑ گڑا کے دے گا وہ بے حساب، جب بھی دنیا کی کوئی مشکل تمہیں ستائے گی۔ رحمتیں برسیں گی اس پر جو گھر نمازی بن گیا، برکتیں آنگن میں اس کے چار سو سے آئیں گی۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانگی ہوئی جو دعا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانگی ہوئی جو دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہو کے آئے گی۔ تو آئیے بچوں دعا کریں کہ اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب حساب کا دن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے بچوں، اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ خوش رہیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔